بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل، جس بک کی ریڈنگ ہم کر رہے ہیں اس کا نام ہے پاکستان کے دینی مسالک، اور یہ ہے پارٹ نمبر 33۔ ہم پڑھ رہے ہیں اسماعیلیہ مذہب کے حوالے سے، اور ہم پیج نمبر 339 سے ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے بہروں کا مذہبی نظام۔ لکھا ہے مستعلی، میم سین تے عین لام چھوٹی ہے، مستعلی جو عصر حاضر میں بحریہ، بحرہ یا بواہیر کہلاتے ہیں، ان کا سلسلہ مستنصر باللہ کے بیٹے مستعلی سے دوسرے اسماعیلی گروہ سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد العامر باحکام اللہ 495 ہجری میں 5 برس کی عمر میں حکمران بنا۔ بہروں کا عقیدہ ہے کہ ان کا کمسن بیٹا طیب تھا، جس کے حق میں العامر نے وصیت کی تھی۔ بہروں کے امام طیب اور ان کے اولاد سب پردہ غیبت میں ہیں۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ امام طیب کے پردہ غیبت میں چلے جانے کے بعد بہروں کا مذہبی نظام کس طرح سے چلتا ہے۔ اس کی وضاحت ضوء انصاری نے ان الفاظ میں کی ہے کہ 21ویں امام طیب کے نظروں سے اوجھل ہو جانے کے بعد داعی مطلق کے فریضے کے ابتدا سیدنا زویب، زال واو پہ حمزہ ہے، یہ اور بے، زویب متوفی 946 ہجری سے ہوئی۔ یمن ہی 400 سال تک داعیوں کا پایہ تخت رہا۔ یہاں نظام دعوت بھی قائم تھا اور حکومت بھی۔ یمن، سندھ اور ہند پہلے ہی سے ملا کر ایک تنظیمی حلقہ بنائے جا چکے تھے۔ جزیرہ ہند و جزیرہ سندھ، انورٹڈ کاما میں تھا یہ سارا نام، جزیرہ ہند اور جزیرہ سندھ میں تبلیغ علم اور دعوت دین کا سلسلہ یمن سے جاری رہا، اور ان مقامات پر اسماعیلی عقائد رکھنے والے مومنین کی تعداد کافی ہو گئی تھی۔ یہاں پر حوالہ ہے نمبر 12 جو ہم حواشی میں پڑھنے جائیں گے۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے مستعلی دعوت کا مرکز بر صغیر میں۔ بعد لکھا ہے بعد ازاں مستعلی دعوت کا مرکز یمن سے بر صغیر میں منتقل ہو گیا۔ اس کا پس منظر ضوء انصاری ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ جب یمن میں دعوت دین کے خلاف فتنہ و فساد نے سر اٹھایا تو 19ویں داعی سیدنا ادریس عماد الدین نے اپنی بے پناہ بصیرت اور دور اندیشی کی بدولت فیصلہ کیا کہ علم و عمل کی اس شمع کو یمن سے ہندوستان میں منتقل کر دیا جائے۔ یمن میں آخری داعی سیدنا محمد عز الدین نے اپنی وفات سے پہلے سیدنا یوسف نجم الدین کو داعی مطلق نامزد کیا۔ وہ اس سلسلے میں 24ویں داعی اور ہندوستان میں پہلے داعی مقرر قرار پائے۔ 946 ہجری بریکٹ میں ہے 1539 عیسوی میں مستعلی تحریک کا مرکز ہندوستان میں منتقل ہو گیا۔ تب سے آج تک یہیں پر ہے۔ حوالہ ہے نمبر 13 جو حواشی میں دیکھنا ہے۔ پھر لکھا ہے ضوء انصاری بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان میں مستعلی اسماعیلیوں کا مرکز کہاں کہاں رہا۔ ہندوستان میں اسماعیلی تنظیم کا مرکز سب سے پہلے سدھپور بریکٹ میں ہے گجرات میں، پھر احمد آباد میں، اور پھر کچھ عرصے بعد جام نگر میں قائم رہا۔ جام نگر کے بعد کچھ سورت میں قائم ہوا، سین واو ریت قائم ہوا۔ سورت آخری شہر ہے جہاں ایک کے بعد ایک کئی داعی مطلق نامزد ہوئے، اور 1333 ہجری 1915 عیسوی تک یعنی پورے 132 ایئرز 132 سال تک رشد و ہدایت کا مرکز یہاں قائم رہا۔ حوالہ ہے نمبر 14۔ پھر لکھا ہے کہ یہاں سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ 1915 عیسوی میں بہروں کے 50ویں داعی مطلق نے وفات پائی، اور ان کے جانشین ڈاکٹر سیدنا طاہر سیف الدین 51ویں داعی مطلق منتخب ہوئے۔ اس وقت 52ویں داعی مطلق ڈاکٹر سیدنا برہان الدین ہیں۔ اور یوں اول حصہ جو کہ اسماعیلیہ مذہب کے حوالے سے ہم نے پڑھنا تھا وہ مکمل ہوا، اور یہاں پر اب حواشی والا صفحہ ہے، پیج 341 نوٹ کر لیجئے، آپ لوگوں کے پاس حواشی کے نمبر نوٹ تھے۔ نمبر 1 انصاری ضوء فاطمی وراثت بریکٹ میں ہے الجامعہ السیفیہ، صورت بھارت، سن ندارد، اور یہ بریکٹ کلوز ہو گیا، صفحہ نمبر 5 اور 6۔ نمبر 2 ہے دیدار علی شیخ، تاریخ ائمہ اسماعیلیہ بریکٹ میں ہے شیعہ امامی اسماعیلی طریقہ
اینڈ ریجلس ایجوکیشن بورڈ برائے پاکستان کراچی 2006 اور بریکٹ کلوز ہو گیا. حصہ اول صفحہ نمبر 105. اس کے بعد جو حواشی میں نمبر 3, 4, 5 اور 6 ہیں ان سب کے حوالے ایک ہی ہیں, صرف صفحہ نمبر فرق ہے. میں نمبر 3 کا مکمل حوالہ بتا کے اور پھر باقیوں کے صفحہ نمبر بتاؤں گی. نمبر 3 میں ہے کہ انصاری ذوئے فاطمی وراثت بریکٹ میں ہے الجامع السیفیہ صورت بھارت سندارت, اور یہ سب میں ہی ہیں. اس کا ہے صفحہ نمبر 6. نمبر 4 کا ہے صفحہ نمبر 6 اور 7. نمبر 5 حوالے کا ہے صفحہ نمبر 7 اور نمبر 6 حوالے کا ہے صفحہ نمبر 7 سے لے کر 9. اور اب ہم حواشی میں جو نمبر 7 تھا وہ آپ کو پڑھ کے میں بتا رہی ہوں, اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ 7, 8, 9, 10 اور 11 ان کا سب ایک ہی حوالہ ہے, اس میں کوئی چینج نہیں ہے, کوئی بھی نہ صفحہ ہے نہ پیج ہے نہ والیوم ہے, سب ایک ہی والیوم ہے. آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں, نوٹ کر لیجئے, جو کہ 7, 8, 9 اور 10 اور 11 ان سب کا ایک ہی حوالہ ہے. لکھا ہے والیانی VALLIANI والیانی امین, یہ سب والیانی کوما امین کوما ڈاکٹر اسماعیلی کمیونٹی ان پاکستان اٹس ڈاکٹرائنز کوما ہسٹری اینڈ پریزنٹ میک اپ بریکٹ میں آ گیا پاکستان پرسپیکٹیوز والیوم 11 کوما جنوری ٹو جون 2006 پاکستان اسٹڈی سینٹر کراچی, یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا. اور یہ سب حوالے جات جو ہیں وہ 7, 8, 9, 10 اور 11 کے یہی ہیں. اس کے بعد 12, 13 اور 14 کا بھی ایک ہی حوالہ ہے, صرف صفحہ نمبر فرق ہے, آپ نوٹ کیجئے. انصاری ذوئے فاطمی وراثت بریکٹ میں ہے الجامع السیفیہ صورت بھارت سندارت بریکٹ کلوز صفحہ نمبر 17. اب 13 نمبر کا ہے صفحہ نمبر 17 اور 14 نمبر کا ہے صفحہ نمبر 18. اب نیچے لکھا ہے کہ نوٹ, اس حصے میں جہاں شمالی علاقہ جات آیا ہے اسے گلگت بلتستان سمجھا جائے. ان علاقوں پر مشتمل خطے کو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اب صوبے کا نام حاصل ہو چکا ہے جسے صوبہ گلگت بلتستان کہا جاتا ہے. پیج 341 ہم نے مکمل کر لیا, اور پیج 342 کے اوپر حصہ دوم کا آغاز ہو رہا ہے اسماعیلیہ مذہب کے حوالے سے جو ہم پڑھ رہے ہیں, اور یہاں پر ہیڈنگ ہے عقائد و افکار. لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد تمام اسماعیلی آپ کے بڑے فرزند اسماعیل بن جعفر کی امامت کو قبول کرتے ہیں. پھر ان کے نزدیک ائمہ مستور کا دور شروع ہوتا ہے جن کے اسما یہ ہیں محمد بن اسماعیل, عبداللہ بن محمد, احمد بن عبداللہ اور حسین بن احمد. پھر آگے لکھا ہے کہ ان ائمہ کے ناموں اور تاریخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے, اس کی وجہ عباسیوں کے خوف سے ان کا مستور ہونا بیان کی جاتی ہے. ان کے بعد وہ تمام فاطمی خلفاء کی امامت کے قائل ہیں. نمبر 1 عبید اللہ المہدی بریکٹ میں ہے میم 322 سن ہجری بریکٹ کلوز. نمبر 2 ہے القائم بامر اللہ بریکٹ میں ہے میم 334 ہجری بریکٹ کلوز. نیکسٹ ہے نمبر 3 اسماعیل بن القائم المنصور بریکٹ میں ہے میم 341. نمبر 4 ہے المعز الدین اللہ بریکٹ میں ہے میم 365. نمبر 5 ہیں العزیز باللہ بریکٹ میں ہے میم 386. نمبر 6 پہ ہے منصور ابو علی الحاکم بے امر اللہ بریکٹ میں ہے میم 411. اس کے بعد نیکسٹ ہے 7 نمبر پہ ابو الحسن علی بن منصور الظاہر اعزاز دین اللہ, یہ بریکٹ میں ہے میم 427. پھر آخری 8واں نمبر پہ ہے المستنصر باللہ جو اور بریکٹ میں ہے میم 487. لکھا ہے جیسا کہ حصہ اول میں بیان کیا گیا ہے کہ المستنصر باللہ کے بعد اسماعیلی 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے, لہٰذا ہم اس حصے میں دونوں گروہوں کے عقائد کا خلاصہ الگ الگ بیان کریں گے. سب سے پہلے لکھا ہے ہیڈنگ اسماعیلیوں کے ابتدائی عقائد. لکھا ہے اسماعیلیوں کے ابتدائی عقائد پر بات کرتے ہوئے چند امور کی طرف توجہ ضروری ہے. نمبر 1 اسماعیلیوں کے مابین مختلف فرقوں کے ظہور سے پہلے کے تمام اسماعیلیوں کے ابتدائی عقائد میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے, البتہ چند اصطلاحات کا فرق دکھائی دیتا ہے
تاہم کرامتہ قافر الف میم توئے ہے کہ عقائد اور طریقہ کار میں فرق ضرور دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ گروہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا اور موجودہ اسماعیلی گروہ بالعموم اپنے آپ کو ان سے الگ قرار دیتے ہیں۔ نمبر 2، اسلام کے ظاہری عقائد اور احکام میں دور دراز کی تعویلات تمام اسماعیلی گروہوں میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 3، باطنی تعلیمات کا تصور بھی تمام گروہوں میں موجود ہے۔ ہم آگئے ہیں پیج 343 پر، لکھا ہے ہم ذیل میں معاصر آغا خانی دانشور فرہاد دفتری کی کتاب اسماعیلی تاریخ کا ایک مختصر جائزہ سے اسماعیلیوں کے ابتدائی عقائد کے زیر عنوان دی گئی عبارت سے یہاں چند اقتباسات پیش کرتے ہیں جس سے مندرجہ بالا امور کی تائید بھی ہوتی ہے اور ان کے ابتدائی عقائد کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ قدیم اسماعیلیوں نے مقدس الہامی کتب اور دینی اوامر نواہی کے ظاہری اور باطنی پہلوؤں کے درمیان ایک بنیادی امتیاز پر زور دیا ہے۔ دوسری /8ویں صدی میں جنوبی عراق میں رہنے والے شیعی گروہوں نے، جن میں بعض شیعی غلات بھی غین لام الف تے غلات بھی شامل تھے، اس امتیاز کی بنیاد پر بعض عقائد کی تشکیل پہلے ہی کی تھی جس سے سب سے زیادہ عملی استفادہ اسماعیلی نظام فکر میں ہوا ہے۔ چنانچہ قدیم اسماعیلیوں کا کہنا تھا کہ الہامی کتب مقدسہ خاص طور پر قرآن اور اس میں مقرر کیے ہوئے قوانین کے لفظی یا ظاہری معنی اور ان کے باطنی معنی یا صحیح روحانی حقائق میں جو ان کے باطن میں پوشیدہ ہیں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ظاہر یا کہ شرائع جن کا اعلان انبیاء نے کیا ہے زمانے کے ساتھ ساتھ تغیر کے مراحل سے گزرتے ہیں، جبکہ باطن جو روحانی حقائق کا حامل ہے ابدی اور اٹل ہے۔ یہ پوشیدہ حقائق تعویل یا تمثیلی تعبیر و تشریح کے ذریعے واضح کیے جاتے ہیں، جو ظاہر ہے باطن کے استخراج کا عمل ہے جس کے ذریعے قابل تشریح نظریات کو اپنی اصل کی طرف واپس لوٹایا جاتا ہے۔ قدیم اسماعیلیوں نے مزید یہ تعلیم دی کہ ہر دور میں روحانی حقیقت کے باطنی عالم تک رسائی صرف بنی نوع انسان کے خواص کو میسر آ سکتی ہے جو عام لوگوں یعنی کہ عوام سے ممیز ہیں، اور عوام صرف ظاہر کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جس سے مراد وحی کے ظاہری معنی ہیں۔ چنانچہ دور اسلام میں جس کا آغاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، دین کے ابدی حقائق کی وضاحت صرف ان افراد کے لیے کی جا سکتی ہے جنہیں باقاعدہ طور پر اسماعیلی جماعت میں شامل کیا گیا ہے، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی علی بن ابی طالب علیہ السلام اور امامان برحق کے اختیار تعلیم کو تسلیم کیا ہے جو ان کے جانشین ہیں اس لیے کہ دور اسلام میں تعویل کا واحد سرچشمہ صرف وہی ہیں قدیم اسماعیلیوں کی نظر میں تعویل کو مرکزی مقام حاصل تھا، جس کی تصدیق اس حقیقت سے ہوتی ہے کہ ان کے ادب کا ضخیم حصہ صنف تعویل پر مشتمل ہے جو اسماعیلی عقائد کے لیے قرآنی آیات میں جواز پیدا کرتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اسماعیلی مذہب میں داخل ہونے کا عمل جو بلاغ کے نام سے مشہور تھا، بے لام الف غین انورٹڈ کاما میں ہے یہ نام سے مشہور تھا، اس وقت انجام پاتا تھا جب مبتدی بیعت کے ذریعے ایک پیمان لیتا تھا جو عہد یا میثاق کے نام سے معروف تھا۔ یہ مبتدی اپنے اس پیمان کے ذریعے باطن کو مخفی رکھنے کے پابند ہوتے تھے جو ان کے لیے امام کی طرف سے اجازت یافتہ معلمین کی حدود کے ذریعے ظاہر کیا جاتا تھا۔ ہم پیج 344 پر ہیں۔ چنانچہ باطن نہ صرف پوشیدہ تھا بلکہ ایک راز بھی تھا، اور اس کا علم ان عام لوگوں یعنی کہ غیر اسماعیلیوں سے جو اسے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اور دعوت کے ذریعے مدعو نہیں ہوئے تھے پوشیدہ رکھنا لازم تھا۔ اسماعیلی جماعت میں شمولیت کا عمل بتدریج انجام پاتا تھا، جس میں حق تعلیم کے طور پر بعض رقوم کی ادائیگی میں بھی شامل تھی۔ کتاب العالم والغلام جو ان باقیماندہ قدیم اسماعیلی متون میں سے ہے، میں دوبارہ پڑھتی ہوں، کتاب العالم والغلام واو الف لام غین لام الف میم جو
ان باقی ماندہ قدیم اسماعیلی متون میں سے ہے جسے ابن حوشب واو شین بے حوشب منصور الیمن یا ان کے فرزند جعفر سے منسوب کیا گیا ہے۔ مذہب میں شمولیت کے اس عمل کے بارے میں انمول تفصیلات کی حامل ہے۔ نیکسٹ پیراگراف۔ قدیم اسماعیلی باطن اور اس میں موجودہ حقائق کو اعلیٰ مقام دینے کی وجہ سے باقی ماندہ اسلامی معاشرے کی نظر میں اسلام میں باطن کا تصور پیش کرنے والی سب سے مقدم نمائندہ شیعی جماعت شمار ہونے لگے، جس کی وجہ سے وہ باطنیہ کے عام لقب سے بھی ملقب ہو گئے۔ تاہم اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس لقب سے اسماعیلیوں کے مخالف منابع میں اکثر توہین کی غرض سے استفادہ کیا گیا ہے، جو عموماً اسماعیلیوں پر ظاہر یا اسلام کے اوامر نواہی کو نظر انداز کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ دستیاب شواہد، جن میں اسماعیلی میثاق نامے کے جزوی متون بھی شامل ہیں، واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ قدیم اسماعیلیوں کو کسی بھی مفہوم میں شریعت اور اس کی رسوم و احکام کی پابندی سے مستثنیٰ قرار نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے برعکس قدیم اسماعیلی تعلیمات ظاہر اور باطن یعنی دونوں کو لازم و ملزوم سمجھتی ہیں اور دونوں کو مساوی طور پر اہمیت دیتی ہیں، جو ایسے نظریات ہیں کہ جن کے بعد میں فاطمی دور کی اسماعیلی تعلیمات اور متون میں مکمل طور پر وضاحت کی گئی ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ قدیم اسماعیلیوں پر لگائے جانے والے اباحت یا اخلاقی قوانین کی خلاف ورزی کے ان الزامات کی جڑیں ان کے دشمنوں کی مخالفتوں میں پائی جاتی ہیں، جنہوں نے قرمطیوں قاف ر میم تو یہ واو نون غنہ قرمطیوں بالخصوص بحرین میں قرمطیوں کے خلاف اسلام نظریات اور اعمال کے لیے بھی پوری اسماعیلی تحریک کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ اسماعیلی اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ ابدی حقائق جو باطن میں مخفی ہیں در حقیقت اس ابدی پیغام کی نمائندگی کرتے ہیں جو یہودیت، مسیحیت اور اسلام میں مشترک ہے۔ تاہم توحید کے قائل ادیان کے حقائق جن کو قرآن میں تسلیم کیا گیا ہے، مختلف ظاہری قوانین کے تحت جو بدلتے ہوئے حالات زمانہ کے لیے لازم تھے، پردہ اخفا میں رہے ہیں۔ قدیم اسماعیلیوں نے جو اپنے اس جامع اور کلی نقطہ نگاہ سے بخوبی باخبر تھے، ان حقائق کی ایک عرفانی نظام فکر کے طور پر وسیع تر مفہومات کی نشو و نما کی، ایک ایسا نظام جو روحانی حقیقت کی ایک نفیس اور ممتاز اسماعیلی باطنی دنیا کی نمائندگی کرتا تھا۔ اس نظام کے دو اصل حصے تھے، جن میں سے ایک رسالت کی ایک دوری تاریخ تھی اور دوسرا کونیات کا ایک عرفانی عقیدہ کاف واو نون یہ الف تے۔ ہم پیج 345 پر ہیں۔ لکھا ہے 280 ہجری / 890 عیسوی کے ابتدائی اشرے تک اسماعیلیوں نے پہلے ہی بنی نوع انسان کی دینی تاریخ اور وقت کی ایک دوری تشریح کی نشو و نما کی تھی، جس کا اطلاق انہوں نے یہودی اور مسیحی الہامی ادیان کے علاوہ اسلام سے قبل کے بعض دوسرے ادیان پر بھی کیا تھا۔ ان کے پاس زمان کا ایک خاص نیم دوری اور نیم خطی تصور تھا۔ وقت سے مراد پے در پے چکروں یا ادوار کا ایک سلسلہ تھا جو آغاز و انجام کا حامل تھا۔ اسماعیلیوں نے زمان کے ایک التقاطی نقطہ نگاہ کی بنیاد پر، جس سے یونانی، یہودی و مسیحی اور عرفانی اثرات کے علاوہ شیعوں کے معادیاتی نظام کی بھی عکاسی ہوتی تھی، مختلف انبیاء کے ادوار کے مفہوم میں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، دینی تاریخ کے ایک خاص نقطہ نگاہ کی نشو و نما کی۔ اس نقطہ نگاہ کا تعلق ان کے عقیدہ امامت کے ساتھ بھی تھا، جو انہیں اصلاً قدیم امامی شیعوں سے ورثے میں ملا تھا۔ اپنے دوری نقطہ نگاہ کے مطابق اسماعیلیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بنی نوع انسان کی دینی تاریخ نبوت کی مختلف مدتوں کی حامل 7 ادوار کے ذریعے تشکیل پاتی ہے، جن میں سے ہر دور کا آغاز ایک
پیغمبر ناطق نے الہی وحی کے ذریعے کیا ہے، جو اپنے ظاہری پہلو کے لحاظ سے ایک دینی قانون یا شریعت کی حامل ہوتی ہے۔ انسانی تاریخ کے سابق 6 ادوار کے نطقہ نون توئے قاف الف اور حمزہ، نطقہ اور بریکٹ میں لکھا ہے جیم ناطق میں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل تھے۔ ان نطقاء نے اپنی وحی کے ظاہری پہلو کا اعلان کیا تھا، جس میں اس کے مذہبی رسوم اور اوامر نواہی شامل تھے، تاہم انہوں نے اس کے باطنی معنی کی تعبیر و تشریح نہیں کی تھی۔ اس مقصد کے لیے ہر ناطق کا ایک جانشین ہوا کرتا تھا جو وصی کہلاتا تھا، جسے صامت اور بعد میں اساس بھی کہا گیا ہے، جو اس دور کے الہی پیغام کے باطنی پہلو میں جو موجود باطنی حقائق کا صرف چیدہ چیدہ افراد کے لیے اظہار کرتا تھا۔ انسانی تاریخ کے سابق 6 اوصیاء میں شیس علیہ السلام، سام علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، شمون الصفا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام شامل تھے۔ ہر دور میں ہر وصی کے جانشین باری باری 7 ائمہ ہوا کرتے تھے، جنہیں اتماء الف تے میم الف حمزہ، اتماء اور بریکٹ میں لکھا ہے واحد متم یعنی تمام کرنے والا کہا جاتا تھا، جو الہامی کتب کے حقیقی معنی اور شریعت کے ظاہری اور باطنی یعنی دونوں پہلوؤں کے محافظ ہوا کرتے تھے۔ ہر دور کا امام ہفتم اور بریکٹ میں لکھا ہے یا متم ارتقاء حاصل کرتا تھا اور آنے والے دور کے ناطق کے رتبے پر فائز ہوتا تھا، جو سابق دور کی شریعت کو منسوخ کرتا تھا اور ایک نئے دور کی شریعت کا اعلان کرتا تھا۔ یہ طریقہ کار صرف تاریخ کے آخری دور یعنی دور ہفتم میں تبدیل ہونے والا تھا۔ اب ہاں آگے پیج نمبر 346 پر لکھا ہے دور ششم میں جو دور اسلام ہے، محمد ابن اسماعیل علیہ السلام امام ہفتم تھے، جو بحیثیت مہدی 70 میں چلے گئے تھے۔ اپنی بازگشت کے بعد انہیں ناطق ہفتم بننا تھا اور دور آخر کا آغاز کرنا تھا، تاہم سابق نطقاء نون توئے قاف الف حمزہ کے برعکس محمد ابن اسماعیل علیہ السلام اسلام کی مقدس شریعت کی جگہ کوئی نئی شریعت لانے والے نہیں تھے۔ اس کے بجائے جیسا کہ امید کی جاتی تھی آخری معادیاتی دور میں اس کا مشن تمام سابق الہامات میں موجود تاہنوز مخفی باطنی حقائق کا تمام بنی نوع انسان کے لیے مکمل طور پر اظہار کرنا تھا۔ چنانچہ محمد بن اسماعیل کے اندر ناطق اور وصی یعنی دونوں مرتبے یکجا تھے، اور اماموں کے آخر میں معادیاتی امام مہدی بھی بننے والے تھے۔ خالص روحانی علم اس کے آخری 1000 سالہ دور میں حقائق تمام حجابات اور امثال سے مکمل طور پر آزاد ہونے والے تھے۔ حقائق کا ورڈ انورٹڈ کاما میں تھا۔ مہدی کے اس مسیحائی دور میں ظاہر اور باطن اور شریعت کے لفظ اور اس کی باطنی روحانیت کے درمیان میں کوئی فرق باقی رہنے والا نہیں تھا۔ محمد ابن اسماعیل اپنے ظہور کے ساتھ اختتام زمان کا اعلان کرنے والے اور جسمانی دنیا کے اختتام سے قبل عالم پر عدل و انصاف سے حکومت کرنے والے تھے۔ قدیم اسماعیلی نظام حقائق کا دوسرا اہم حصہ کونیات کاف واو نون یہ الف تے کا ایک خاص نظام تھا۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ آفرینش جہاں کے اس عقیدے کا جو کہ 3ویں صدی عیسوی میں پروان چڑھا تھا، قدیم اسماعیلی حلقوں میں زبانی طور پر پرچار کیا جاتا تھا۔ بہرکیف کسی بھی معلوم قدیم اسماعیلی متن میں اصل کونیات کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ ان ناقص اور منتشر شواہد اور متون کی بنیاد پر جو بعد کے متون اور تحریروں بالخصوص ابو عیسیٰ المرشد کے رسالے میں باقی رہے ہیں، جو فاطمی خلیفہ امام المعز الدین دین اللہ بریکٹ میں ہے 341-65 ہجری /953/75 عیسوی بریکٹ کلوز کے زمانے میں فاطمی مصر کے دعاعت اور قضاعت میں سے تھے، دال عین الف گولتا اور قاف زاد الف گولتا میں سے تھے۔ نیز بعض فاطمی منابع
کے حوالوں اور ان اشارات کی مدد سے جو یمن میں لکھے ہوئے بعض ہم عصری زیدی متون میں پائے جاتے تھے۔ اس قدیم کونیاتی عقیدے کے مطابق خدا اس وقت بھی موجود تھا جب نہ مکان تھا، نہ ازل، نہ ابد اور نہ زمان۔ باری تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے ارادے اور مشیت کے ذریعے ایک نور پیدا کیا اور اس سے قرآن کی تخلیقی صیغہ امر یعنی کن کے ذریعے خطاب کیا، جس کے نتیجے میں خلقت معرض وجود میں آئی۔ کن نے اپنے دونوں حروف یعنی کاف اور نون کو مثنیٰ بنا دیا اور اپنی مؤنث شکل حاصل کی اور کونی بن گئے۔ کونی کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے۔ کونی نے جو مخلوق اول اور سابق کے نام سے بھی موسوم ہے، باری تعالیٰ کے امر سے اپنے نور سے مخلوق دوم کو پیدا کیا جو قدر کے نام سے موسوم ہے۔ قدر کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے۔ قدر کے نام سے موسوم ہے تاکہ اس کونی کے وزیر اور معاون کا کردار ادا کرے۔ قدر نے جو تالی قاف دال ر قدر بھی انورٹڈ کاما میں ہے اور تالی بھی، قدر نے جو تالی کے نام سے بھی موسوم ہے، کونی کے برعکس جسے مادہ اصل کا مقام حاصل ہے، نر اصل کی نمائندگی کی۔ چنانچہ کونی اور قدر تخلیق کے دو اولین اصول تھے جنہیں قرآنی اصطلاحات قلم اور لوح کا مماثل بنایا گیا ہے۔ باری تعالیٰ نے کونی کے ذریعے تمام اشیاء کو معرض وجود میں لایا اور قدر کے ذریعے انہیں معین کیا۔ اس اولین جفت یعنی کونی اور قدر کے عربی نام 7 حروف صحیح پر مشتمل تھے جنہیں الحروف العلویہ بھی کہا گیا ہے۔ اس کی تعبیر 7 نقطہ کے امثال اولیہ کی حیثیت سے کی گئی ہے، جس کا آغاز کاف سے ہوتا ہے۔ کاف الف فے کاف، یہ ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے، کاف سے ہوتا ہے جو آدم کی مثال ہے، اور را رے الف را پر اختتام کو پہنچتا ہے جو قائم مہدی علیہ السلام کی مثال ہے۔ ان ہی اصلی حروف ہفتگانہ سے دوسرے تمام حروف اور ناموں کا ظہور ہوا ہے، اور ناموں کے ساتھ بیک وقت ان حقیقی اشیاء کا بھی ظہور ہوا ہے جن پر وہ نام دلالت کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ کے فعل خلاق فے عین لام اور خے لام الف قاف نے اس اولین جوڑے کے توسط سے سب سے پہلے موجودات عالم روحانی یعنی مبدعات میم بے دال عین الف تے کو معرض وجود میں لایا۔ کونی کاف واو نون چھوٹی اے انورٹڈ کاما میں ہے۔ کونی نے اپنے نور سے 7 ناطقوں کے مقابلے میں 7 کروبیہ کاف رے واو بے یہ ہے، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، 7 کروبیہ کو پیدا کیا اور انہیں اسماء باطنیہ، یہ اسماء باطنیہ بھی انورٹڈ کاما میں اسماء باطنیہ عنایت کیا جن کے معنی صرف اولیاء اللہ اور مخلص مومنین یعنی اسماعیلی ہی سمجھ سکتے تھے جو ان اولیاء اللہ یعنی ائمہ کی اطاعت کرتے تھے۔ اس کے بعد قدر نے کونی کے حکم پر اپنے نور سے 12 موجودات روحانیہ کو پیدا کیا اور ان کے سنام نہیں کی۔ میں اس کی ہجے کرتی ہوں، اور ان کے جو ہے وہ بریکٹ میں تھا، پھر لکھا ہے سنام سین نون الف میم اور نہیں نون ہے چھوٹی ہے کی۔ لکھا ہے ان روحانی موجودات میں سے کئی ایک کے نام اسلام کے تصور ملائکہ سے ماخوذ ہیں، جن میں بہشت کا نگہبان، رضوان اور دوزخ کا داروغہ، مالک اور تدفین کے بعد سوال کرنے والے 2 فرشتے منکر اور نکیر شامل ہیں۔ یہ روحانی موجودات قدر جو مخلوقات کے سامنے کونی کا حجاب ہے، انسانی تاریخ کے انبیاء، ناطق اور ائمہ کے درمیان وسائط واو سین الف حمزہ توئے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اولین 3 روحانی موجودات کو جو جد کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے اور اس میں آگے بریکٹ میں لکھا ہے بخت نیک، پھر اس کے بعد اگلا انورٹڈ کاما میں نام ہے لفظ فتح فیتے ہے، اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے کشائش، پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اور خیال کا ورڈ بھی انورٹڈ کاما میں ہے اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے سوچ اور خیال۔
کے نام سے موسوم ہیں اور جنہیں اسلام کے ملائکہ مقرب یعنی جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کا مماثل بنایا گیا ہے۔ روحانی عالم اور جسمانی عالم میں حدود دین کے درمیان وسائط کی حیثیت سے نمایاں کردار حاصل ہے۔ دراصل یہ تین روحانی موجودات یعنی کہ کونی اور قدر کے ساتھ مل کر 5 ارکان کی ایک اہم جماعت تشکیل دیتے ہیں جو قدیم اسماعیلیوں کی کونیات کو بنی نوع انسان کی دینی تاریخ کے دوری نظریے سے ہم آہنگ بنا دیتی ہے۔ یہی کونیاتی اصل عالم سفلی میں جسمانی دنیا کی خلقت کا بھی ذمہ دار شمار ہوتی ہے۔ مادی دنیا کی خلقت بھی کونی اور قدر کے توسط سے ہوتی ہے۔ ہم پیج 348 پر آ گئے ہیں۔ توسط سے ہوتی ہے جس کا آغاز ہوا اور پانی سے ہوا ہے، جن کو باطنی طور پر قرآنی اصطلاحات عرش اور کرسی کا مماثل بنایا گیا ہے، اور اس کے بعد 7 آسمان، زمین، 7 سمندر وغیرہ کی خلقت ہوئی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس کونیات میں جسمانی اور روحانی عالم کے درمیان کئی متوازیات پائی جاتی ہیں۔ میم تے واو الف زے یہ الف تے متوازیات پائی جاتی ہیں۔ عالم علوی کی تقریباً ہر چیز عالم سفلی کی کسی چیز سے مطابقت رکھتی ہے۔ مثلاً کونی کا مماثل سورج ہے، قدر کا چاند، 7 کروبیہ کا 7 آسمان اور 12 موجودات روحانی اور 12 منقطل بروج میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ قدیم اسماعیلی کونیات میں تصور نجات کا بھی ایک کلیدی مقصد تھا۔ انسان جو ایسا نظر آتا ہے کہ عمل تخلیق کے آخری سرے پر ہے، اپنی اصل اور اپنے خالق سے دور ہوا ہے۔ چنانچہ اس کونیات کا مقصد اس فاصلے کو ہٹانے کا راستہ دکھانا اور انسان کو نجات سے ہمکنار کرنا تھا۔ یہ مقصد صرف اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب انسان اپنی اصلیت سے واقف ہو اور باری تعالیٰ سے دوری کی وجوہات کا علم، یونانی میں GNOSIS حاصل کرے، جو ایک ایسا علم تھا جسے اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجے ہوئے انبیاء، پھر بریکٹ میں لکھا ہے اندر اس میں بریکٹ میں نطقن، نون توئے قاف الف، نطقہ، نون توئے قاف الف اور حمزہ، انبیاء کیا بریکٹ میں تھا نطقہ، کہ اسے اس کے اصل منبع سے دے سکتے تھے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اب یہاں پر نمبر 1 حوالہ ہے جو کہ ہم حواشی میں پڑھیں گے۔ اب ساتھ ساتھ لکھا ہے معروف اچھا سامعین میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ یہ جتنا پڑھنا جو پڑھ رہی ہوں میں، اور جس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جہاں پہ میں بہت ٹھہر کے چل رہی ہوں کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے، اور ہجے بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے معروف بوہرا دانشور ڈاکٹر زاہد علی ہمارے مندرجہ بالا بیان کیے گئے نکات کی متعدد باتوں کی تائید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب آئیے وہ ہم پڑھتے ہیں جو انہوں نے تائید کی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اسماعیلی مذہب کی ابتدائی بنا اس اصول پر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری شریعت وضع فرمائی اور مولانا علی علیہ السلام نے اس کے باطن یعنی تاویل کی تعلیم شروع کی۔ آپ کے بعد 6 امام یعنی مولانا حسن علیہ السلام، مولانا حسین علیہ السلام، مولانا علی زین العابدین علیہ السلام، مولانا محمد باقر علیہ السلام، مولانا جعفر صادق علیہ السلام اور مولانا اسماعیل علیہ السلام ہوئے جنہوں نے باطنی تعلیم کی تکمیل کی۔ اس لیے یہ ائمہ مطمئن کہلاتے ہیں، میم تے میم یہ نون کہلاتے ہیں۔ 7ویں امام مولانا محمد بن اسماعیل جو سابع المطمئن، سین الف بے عین سابع الف لام میم تے میم یہ نون، سابع المطمئن، خاتم الائمہ، خاتم الاتماء، سابع الرسل اور سابع النطقہ کہے جاتے ہیں۔ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدی کے ظاہر کو معطل کر دیا۔ آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کو پورا کیا اور آپ سے 7واں دور شروع ہوا جس سے عالم طبیعت کی انتہا اور دور روحانی کی ابتدا ہوئی۔
دوبارہ پڑھتی ہوں، آپ نے محمد مصطفیٰ کے دور کو پورا کیا اور آپ سے 7واں دور شروع ہوا جس سے عالم طبیعت کی انتہا اور دور روحانی کی ابتدا ہوئی۔ آپ کی نسل سے جو ائمہ ہوئے اور قیامت تک ہوں گے وہ سب خلفاء قائم ہیں جو قائم کی دعوت کے فرائض ادا کریں گے۔ ان میں سے اگر کسی خلیفہ کو موقع ملے تو وہ قائم کی حیثیت سے ظہور فرمائیں گے اور تعویل یعنی علم باطن ظاہر کر کے تمام دنیا کو اسماعیلی مذہب کا پیرو بنائیں گے۔ چنانچہ دائی الدعوت قاضی القضات سیدنا نعمان محمد بن محمد نے مولانا معاذ اور مولانا حاکم کے متعلق یہ پیشین گوئی کی تھی اور سقط الامام علم الاسلام کا قل قضاءت المسلمین و ہادی دعاءت المؤمنین سیدنا بدر الجمالی نے مولانا مستنصر کے بارے میں یہ امید ظاہر کی تھی۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اسماعیلی تعلیم کی بڑی خصوصیت رازداری اور پوشیدگی ہے، بلکہ اس کی بنا ہی اسی پائے پر قائم ہے۔ سیاسی مصلحتوں اور ملکی اغراض کے باعث ہم اپنے اصلی عقیدے اپنی دعوت کے بڑے بڑے ارکان کے سوا کسی دوسرے کو نہیں بتاتے تھے، کیونکہ ہماری عام رعایا کا مذہب سنی تھا۔ اس لیے ہم نے عام لوگوں کو جو تعلیم دی وہ اس تعلیم سے بالکل الگ تھی جو خاص ارکان دعوت کو دی جاتی تھی، بلکہ خود اسماعیلیوں میں بھی مستحبیوں یعنی ابتدائی مدارج کے مومنوں کو وہ بھید نہیں بتائے جاتے تھے جو بالغوں کو بتا دیے جاتے تھے۔ یہ اصول حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی تعویل پر مبنی ہے، غرض کہ ہم اسماعیلیوں نے اپنے عقیدے کو دعوت کے اندرونی حلقے تک ہی محدود رکھا۔ اس طرز عمل کی اتنی شدت سے پابندی کی گئی کہ خود سیدنا نعمان جیسے مشہور و معروف جلیل القدر دائی الدعوت اور قاضی القضاء کو جو قضاء کے ظاہری عہدے پر فائز مامور تھے، سیدنا جعفر بن منصور الیمن کی تصنیفوں کی خبر نہ تھی جو مولانا معاذ م کے باطنی حلقے کے باب الابواب تھے۔ یہاں پہ حوالہ 2 لکھا ہوا ہے جو حواشی میں پڑھا جائے گا، اور یوں ہم پیج 349 پر آج کی اس ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی آڈیو میں نیکسٹ آگے کی طرف بڑھیں گے، اور اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم پڑھیں گے آغا خانیوں کے بنیادی عقائد۔ اس حوالے سے انشاءاللہ اگلی ریڈنگ میں پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔